اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ الطہارۃ فی الصلاۃ مسئلۃ 202 تعتبر فی الصلاۃ طہارۃ ظاہر البدن حتی الظفر والشعر وطہارۃ اللباس۔ نعم لا بأس بنجاسۃ ما لا تتم فیہ الصلاۃ من اللباس کالقلنسوہ والتکہ والجورب وغیرہ ذالک۔ بات ہماری چل رہی تھی مقدمات الصلاۃ کے حوالے سے، ہے نا، اور اس سے پہلے مقدمات الصلاۃ میں بتایا کہ مقدمات الصلاۃ تقریباً 5 چیزیں ہیں، ہے نا، وقت اور قبلہ جن میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج تیسری چیز جو ہے وہ طہارت جو ہے کیا ہے، یہ بھی مقدمات صلاۃ میں سے، یعنی کیا مطلب، یعنی نماز میں داخل ہونے سے پہلے اس کا بھی احراز، ٹھیک ہے، واجب ہے کہ انسان جو ہے کیا ہو، طاہر ہو، تب جا کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ کہ طہارت جو ہے وہ کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں طاہر ہونی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ تعتبر فی الصلاۃ طہارۃ ظاہر البدن حتی الظفر والشعر وطہارۃ اللباس۔ ہاں، کرے کہ جو انسان کا ظاہری بدن ہے، ٹھیک ہے، ظاہری بدن سے مراد نہیں کیا کہ یہ احتراز کر رہے ہیں کس سے، باطن بدن سے، یعنی منہ کے اندر کا حصہ ہو، ہے نا یا کان کے اندر کا حصہ ہو، ناک کے اندر کا حصہ ہو، یہ جو نارمل انسان اس کی صفائی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بدن یعنی جو ظاہراً دکھائی دیتی ہے، جس پر نجاست وغیرہ گیا انسان خود ہوتا ہے، تو اس کا پاک ہونا بہرحال ضروری ہے، چاہے یہاں تک کہ انسان کا ناخن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی نجس ہے تو اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے۔ اس طریقے سے انسان کا بال، چونکہ یہ سب جو کیا ہیں ظاہر میں سے آتے ہیں، اور اس طریقے سے وطہارۃ اللباس، جس نماز میں انسان جس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے مصلی، اس لباس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اس کی طہارت ضرور ہے، حالانکہ لباس المصلی انشاءاللہ بات آنے والی ہے آگے۔ نعم لا باس بنجاست ما لا تتم فیہ الصلاۃ من اللباس۔ ہاں، جہاں تک لباس کی ہم نے کہا کہ لباس میں ایک طہارت شرط ہے، لیکن کون سے لباس کی، کہ اس لباس کی طہارت شرط ہے کہ جو متم صلاۃ ہو، جو متم نماز، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ کہ جن کا ہونا مصلی کے لیے ضروری ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی اگر وہ نہ ہو تو انسان کی نماز ہی درست نہ ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں جو شرمگاہ کو ڈھکتی ہیں، مثلا بات انشاءاللہ، یا خواتین کے لیے مثلا کیا ہے، پورے بدن کا لباس ہے نہیں، ہاں، تو کہہ رہے کہ ہاں، لیکن وہ چیزیں کہ جو کیا ہے متم صلاۃ نہیں، متم نماز ہے، مرد کے لیے ہو سکتی ہے، ہاں مرد کے لیے ابھی بات آنے والی ہے کہ مطلب مرد کے لیے کیا ہے لباس اور عورت کے لیے کیا ہے، آگے مسئلہ آنے والا ہے۔ جہاں تک مرد کی بات ہے تو آپ کو بتاؤں، مرد میں وہی ہے شرمگاہ، یعنی قبل و دبر جس کو کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، اس کی وہ، اور جو کیا ہے بیضتین، یہ کیا ہے شرمگاہ ہے، تو جیسا کہ انڈر پینٹ کہہ رہے ہیں آپ، اگر انڈر ویئر پہن کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، تو لیکن وہ جو متم نماز نہیں ہے، مثلا کیا ہے جو لباس عام طور سے نہیں کہا جاتا، جس سے کیا ہے قلنسوہ ٹوپی ہے، ٹھیک ہے، تکہ بیلٹ ہے، جورب موزہ ہے، یہ اگر نجیس ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں، انسان نماز اس میں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا باس بحمل المتنجس فی الصلاۃ اذا کان مما لا تتم الصلاۃ فیہ۔ ہاں، اس طریقے سے اگر کوئی نجس چیز کو اٹھائے ہوئے ہے نا، ہاں متنجس چیز کو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ان میں سے ہو کہ جو متم صلاۃ نہیں کہی جاتی، موبائل وغیرہ کوئی نجس ہو گیا جیب میں پڑا مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بل لا یبطل جواز الحمل مطلقاً، بلکہ کیا ہے، بلکہ یعنی مطلقاً، چاہے وہ متم نماز ہو، متم صلاۃ ہو یا متم صلاۃ نہ ہو، اس کے اٹھانے سے نماز انسان کی باطل نہیں ہوتی ہے۔ بات انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 203 کہ لا باس بنجاست البدن او اللباس من دم القروح او الجروح قبل البرء اذا كان التطهير او التبديل حرجيا نوعا، ٹھیک ہے، تھوڑا مسئلے پہ غور کیجیے گا، کہہ رہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، ہاں، کہ اگر انسان کا بدن نجس ہو یا اس کی لباس نجس ہو، ٹھیک ہے، کس سے، اس خون سے کہ جو خون کہے کا ہو، جو خون ہاں پھوڑے پھنسی کا ہو یا جرح یعنی کٹ جانے کا اس کا خون ہو، ٹھیک ہے، کب تک، کہ جب تک کہ اس سے شفا انسان کو نہ ملے، بات ان شاء اللہ، ہاں، تو کہیں پہ کٹا ہوا ہے، کہیں پہ پھوڑا پھنسی ہے اور اس کا خون لگا ہوا ہے، ظاہر دکھ رہا ہے،
اور یہ کیا ہے اذا کان التطہیر و تبدیل حرج نوعین کہ اور اس سے جو خون آیا ہوا ہے اس میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن کب کہ اس وقت جب اس کا تبدیل کرنا اس مطلب بینڈیڈ کا ہو، ٹھیک ہے، یا اس کو چینج کرنا یا اس کو پاک کرنا، یہ کیا ہے یہ حرج سمجھا جائے. یعنی کیا مطلب، یعنی اگر انسان اس کو تبدیل کرے گا تو کیا اس کو بہت زیادہ زحمت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ پھوڑا بڑھ جائے. ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے پانی نہیں لگانے کے لیے، آپ اس کو تطہیر کرنے گئے تو اس سے کیا ہے بڑھ جانے کا خطرہ ہے. البتہ یہ حرج کیا حرج نوعی ہو، نوعی اور شخصی سمجھ رہے ہیں. نوعی کسے کہتے ہیں؟ حرج نوعی یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے سب کے ساتھ کہ پھوڑے پھنسی میں پانی نہیں لگے تو کیا ہے وہ، ہاں کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی میں تو ایسا ہوں کہ میں پانی نہیں بھی لگا لیتا ہوں تو کوئی مشکل نہیں، کہنے نہیں ٹھیک ہے آپ کا ایک شخصی مسئلہ ہے یہ، لیکن یہاں پر معیار کیا ہے، معیار 9 ہے. پھوڑے پھنسے میں عام طور سے پانی نہیں لگایا جاتا ہے تو آپ کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ نہیں لگائیے گا، واضح ان شاء اللہ. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي حَرَجٌ شَخْصًا، گھر سے دیکھیں، گھر سے حرج جو کیا ہے شخصی نہیں ہے، یعنی کیا آپ کھڑے ہو کے نہیں میرے لاکھ کہیں پہ کٹ جاتا ہے ہم تو پانی میں ہاتھ استعمال کر لیتے ہیں مشکل نہیں ہوتی ہے مجھے، ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہے کہ معیار شخصی نہیں ہے، معیار کیا ہے نوعی ہے. ٹھیک واضح ان شاء اللہ. یہ شخصی و نوعی، شخصی یعنی کیا کسی کی ذات کا اپنا ایک الگ مسئلہ ہونا، اور نوعی یعنی کیا، نوعی یہ کہ ہاں پورے انسانیوں عام طور سے انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو یہاں پر شریعت نے ہمیشہ جو کیا ہے معیار 9 کو رکھا ہے، شخص نے رکھا ہے. والاحوط بل الازہر غیر موارد الحرج نوعی التطہیر و التبدیل. ہاں گرچہ کہہ رہے کہ احتیاط یہ ہے کہ اگر ہم حرج جو ہے وہ حرج نوعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر انسان حرج شخصی کی صورت میں اگر تبدیل و تطہیر کر سکتا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ تبدیل و تطہیر کر لے، یعنی اس کی تائید کر دی جس کی منع کیا تھا ابھی اس نے احتیاط کی بنا پر. بات ان شاء اللہ. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ ٹھیک ہے سب کے ساتھ بڑھ جاتا ہوگا لیکن میں پانی بھی استعمال کروں. ہوتا ہے بہت سے لوگ دیکھا ہوگا آپ نے عام طور سے جو چیزیں یعنی نارمل گھروں میں اور شہروں میں رہنے والے لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں، گاؤں میں دیہات میں رہنے والے بچے اور کسان وغیرہ اس کو بہت نارملی برداشت کر جاتے ہیں. تو کہہ رہے کہ اگر شخصی ہے تو پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ انسان اگر تبدیل کر سکتا ہو تو کر لے. بات ان شاء اللہ. یہ بات واضح ہوئی نہیں ہوئی جی. کہ لا باس بالصلاۃ بالدم فی الدم اذا کان اقل من الدرہم. ٹھیک ہے، درہم بغلی جس کو کہتے ہیں، اگر درہم بغلی سے کم ہو خون ہے نا تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلا فرق بین اللباس والبدن، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ جو خون ہے انسان کے لباس پر لگا ہوا ہے یا انسان کے بدن میں لگا ہوا ہے، کوئی حرج اس سے نہیں. ولا بین اقسام الدم، اور اس طریقے سے کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ خون پھوڑے پھنسی کا ہو ہے نا یا کسی اور چیز کا ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر درہم بغلی سے خون کم ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکے، مگر یہ کہ کچھ خون کو اس میں استثناء کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس خون کے ساتھ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو. کیا مسئلہ سنیے. وَيُسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ دَمُ نَجِسِ الْعَيْنِ، اگر نجس العین کا خون ہے تو اس کی چھینٹ بھی اگر پڑ جائے تو کیا ہے وہ نجس ہے، آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. نجس جیسے کتا سور، ہاں یعنی وہ کہ جو کبھی پاک نہیں ہو سکتے. ہاں ان شاء اللہ. ہاں اس طریقے سے ودم المیتا، کافر وہ اس کا کیا کہتے ہیں مردار کا خون، ٹھیک ہے، اس سے یہ بھی کیا ہے معاف نہیں ہے، یعنی یہ استثناءات میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا خون اگر اس کی چھینٹ بھی پڑ جائے تو نجس ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے اس میں. اس طریقے سے ودم الحیوان المحرم اکلہ، اس طریقے سے اس حیوان کا خون کہ جس کا کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے. فلا سنیے گا فلا یعفی عن شیء منہا وان قل، یہ استثناء، تو ان کے خون کو جو کیا ہے معاف نہیں کیا گیا ہے گرچہ یہ کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی درہم بغلی سے کم ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ اس کو کہتے ہیں ایک پورا، ٹھیک ہے. والاحوط الحاق الدماء الثلاثہ، سنیے گا، اور احتیاط یہ ہے کہ جو دماء ثلاثہ یعنی حیض ہو، نفاس ہو، استحاضہ، ان کے خون کو بھی بہذه الدماء، ان دماء سے، ان خونوں سے ملحق کیا گیا. یعنی کیا مطلب، یعنی ان کا بھی وہی حکم ہے فلا یعفی عن قلیلها ایضا، یہ ہے ملحق. یعنی کیا، یعنی وہ بھی اگر کم مقدار میں ہو تو خاتون اس میں نماز نہیں پڑھ سکتی. خاتون کے لیے سب کے لیے، سب کے لیے ہے، مگر عام طور سے مطلب خاتون کے لیے ہو سکتا ہے. وَإِذَا شَكَّ فِي دَمٍ أَنَّهُ أَقَلُّ مِنَ الدِّرْهَمِ أَمْ لَا فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ، چونکہ موارد اس میں سے ہے، حرمت میں سے ہے،
ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ اور اگر شک ہو جائے کسی کو کہ یہ جو خون میرے کپڑے پہ لگا ہوا ہے یا میرے جسم پر لگا ہوا ہے یہ درہم بغلی سے کم ہے یا زیادہ ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا انسان؟ کیونکہ موارد حرمت ہے تو یہاں پر انسان کو بچنا پڑے گا، یعنی فلا تجوز صلاۃ فیہ، تو اس میں نماز انسان نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. نعم اذا علم انہ اقل من درہم وشک فی کونہ من الدماء المذکورۃ المستثنات فلا باس بصلاۃ فیہ. ہاں کہہ رہے کہ اس کو اس بات کا تو علم ہے کہ یہ جو خون میرے کپڑے پر یا میرے جسم پر لگا ہوا ہے یہ خون یقیناً ایک درہم بغلی سے کم ہے. ٹھیک ہے، درہم سے کم ہے، مگر شک اس کو کس حوالے سے ہو رہا ہے؟ شک اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ یہ خون یعنی ان خون میں سے ہے کہ جس کو استثناء کیا گیا ہے یا نہیں، بلکہ اس خون میں سے ہے کہ جس کو استثناء نہیں کیا، جس کو معاف کیا گیا ہے. تو اس صورت میں کیا ہے؟ فلا باس بصلاۃ فیہ. تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بات واضح؟ واضح. اذا صلى جاهلا بنجاسة البدن او اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته. یعنی کہ اگر کوئی شخص بدن یا لباس کی نجاست سے ٹھیک ہے جاہل ہوتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے وہ کیا کرے؟ نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا ثم علم بها، یعنی علم بها کی زمان کہاں پلٹائیں گے؟ بالنجاست. ثم علم بالنجاست بعد الفراغ منها من الصلاۃ صحت صلاۃ. تو اس وقت اس کی نماز جو کیا ہے؟ درست ہے. نماز پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ میرے بدن پہ یا میرے لباس پر خون لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، نجس تھا. وَإِذَا عَلِمَ بِهَا فِي الْأَثْنَاءِ، لیکن اگر نجاست کا علم کسی کو اثناء صلاۃ میں ہو جائے، نماز کے دوران ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو صورتیں ہو سکتی ہیں. فَإِنِ احْتَمَلَ، سنیے گا اب اس دو حصوں میں، کہ نماز کے دوران اس کو علم ہو رہا ہے کس کی؟ نجاست کا، اس کے بدن یا لباس پر. تو دو صورتیں ہیں. اگر یہ احتمال دے رہا ہے کہ یہ جو نجاست لگی ہے یہ ابھی فوراً لگی ہے، فَإِنْ احْتَمَلَ حُدُوثُهَا فِعْلًا، اگر وہ یہ احتمال دے کہ نہیں یہ ابھی یہ نجاست میرے بدن سے لگی ہے، یعنی نماز کے شروع کرنے سے پہلے میں نجس نہیں تھا، ٹھیک ہے، میرا لباس یا میرا بدن نجس نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا؟ وَتَمَكَّنَ مِنَ التَّجَنُّبِ عَنْهَا، اور اس کے لیے ممکن ہے کہ اس سے وہ پرہیز بھی کرے. مثلا کیا ہے؟ مثلا دیکھا کہ یہاں سے کہیں سے خون بہتا ہوا آ رہا تھا اور اسے کپڑے پہ لگ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کیا ہے؟ اجتناب ممکن ہے. مثلا کیا؟ مثلا یہ کہ وہاں سے تھوڑا سا ایک قدم ہٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے، تجنب ممکن ہے. اس صورت میں کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، کہہ رہے ولو، اچھا یہ تجنب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاۃ، تو یہیں پہ بیسن تھا اور اپنا دامن اٹھایا اور اس کو دھو لیا، بات ان شاء اللہ. تو یہ اتنا مطلب کام نہیں ہے کہ جو منافی نماز ہو، بات ان شاء اللہ. نماز کے دوران ہی کوئی مشکل نہیں ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے یہ، نہیں ہوگی. البتہ یہ اس طریقے سے ہو کہ مطلب جو منافی نماز نہ ہو. مثلا مثال طور پر آپ نماز پڑھ رہے، بغل میں وہ ہے بیسن لگا ہوا ہے، آپ نے دامن اٹھایا اور بیسن کھول کے، البتہ اس صورت میں کیا کہتے ہیں؟ قرات کو روک دیا جاتا ہے. قرات کو روک کر آپ نے کیا کیا؟ اپنے دامن کو دھو کے چھوڑ دیا، نماز پڑھنے لگے، مشکل نہیں ہے. لیکن یہی ہے منحرف کیوں ہوں گے؟ یہی تو کہنا یہ صورت تو تبدیل ہو جائے گی، نہیں ہوگی نا. سنیے تو یہی تو کہہ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایسے افعال کو انجام دینا کہ جو منافی نماز نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی چہرہ قبلے سے نہ ہٹے، ٹھیک ہے، آپ کو چل کر کہیں جانا نہ پڑے اس طریقے سے کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے. لیکن یہی مثال تو آپ کمرے میں یہاں نماز پڑھ رہے، بیسن باہر ہے، تو اب وہاں پہ جا کے دھونا چاہیں تو نہیں دھو سکتے، کوئی دیکھے تو فوراً کہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ جہاں آپ نماز پڑھے وہی سامنے بیسن ہے، یعنی اس پہ سٹا ہوا دیوار میں لگا ہوا بیسن ہے، یا اب جگ ہے پانی اس سے ڈال دیا آپ نے اٹھا کے تھوڑا سا، ایسا مشکل نہیں ہے. دیکھیے گا، دیکھیں کیا کریں. وَتَمَكَّنَ مِنْ، ہاں فَإِنِ احْتَمَلَ حُدُوثُهَا فِعْلًا وَتَمَكَّنَ مِنَ التَّجَنُّبِ عَنْهَا، اگر وہ یہ احتمال دے کہ یہ جو نجاست لگی ہے یہ ابھی نماز کے دوران ہی لگی ہے اور اس کے لیے ممکن ہے اس سے بچنا، پرہیز کرنا. کیسے؟ وَلَوْ بِغَسْلِهَا عَلَى نَحْوٍ لَا يُنَافِي الصَّلَاةَ، دیکھیں چاہے وہ اس کو دھو ہی کیوں نہ لے اس نجاست کو. اچھا دھوئے کیسے؟ کہہ رہے اس طریقے سے دھوئے کہ جو منافی نماز نہ ہو، منافی صلاۃ نہ ہو، نہ قبلہ سے اس کا رخ مڑے، ٹھیک ہے، نہ زیادہ افعال، جو کہتے ہیں نا کہ زیادہ حرکات کرنے سے بھی نماز منافی نماز ہو جاتا ہے، زیادہ حرکتیں بھی وہ نہیں کر رہا ہے. اس صورت میں کیا ہے؟ فعل ذلك، تو بلکہ اس کو واجب ہے کہ اس فعل کو انجام دے، نماز کو باطل نہ کرے. وَأَتَمَّ صَلَاتُهُ، اور اپنی نماز کو کیا کرے گا؟ انسان مکمل کرے گا. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،
اور اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی اس کی نماز جو کیا ہے کنٹینیو رہے گی، نماز باطل نہیں ہوگی۔ سنیے گا اب دوسری صورت، وَإِنْ عَلِمَ، پھر وہاں اوپر سے پڑھیں، اگر کوئی شخص کیا ہے جہالت کی صورت میں کیا اس چیز سے جاہل کہ اس کے بدن یا لباس میں نجاست لگی ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیا اور نماز کے بعد اس کو علم ہوا کہ کپڑا بدل سے، تو اس صورت میں کہا تھا نماز صحیح ہے۔ اور اگر اس کو علم ہوا نماز کے دوران، ٹھیک ہے، تو ایک پہلی صورت کیا تھی کہ احتمال یہ دے رہا تھا کہ نماز میں یہ چیز لگی ہے، اب یہاں پر کیا ہے وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، لیکن یہاں پر علم ہے کہ نہیں یہ جو نجاست ہے یہ نماز میں نہیں لگی مجھے، بلکہ نماز سے پہلے سے ہی نجاست لگی ہوئی تھی، تو اس صورت میں کیا ہے بطلت صلاتہ، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہے، یہاں پر کوئی علاج وغیرہ نہیں کرے گا۔ بات واضح؟ جی۔ اور اس پہ آپ لوگ مطلب تعجب نہ کریں، نماز میں فعل کا انجام دینا، یعنی ایسے افعال کو انسان انجام دے سکتا ہے۔ اگر مثال طور پر آپ کہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی مشکل ہو رہی ہے تو آپ چاہیں تو 2 قدم آگے بڑھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، 2 قدم دائیں ہٹ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا اس ساری باتیں گزر چکی ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا رخ جو ہے کیا ہے تھوڑا سا مطلب قبلہ سے مڑا ہوا ہے، نماز میں ہی آپ مڑ سکتے ہیں۔ کسی کو جگہ دینا ہو تو آپ قرأت وغیرہ کو روک کے، البتہ اس میں کہا ہے ذکر کو روکا جائے، ٹھیک ہے، روک کر آپ کسی کو جگہ دے سکتے ہیں۔ روایت میں پیغمبر اسلام جو ہے کیا ہے نماز پڑھ رہے تھے اور کسی خاتون کے بچے کو بھی کھلا رہے تھے جب وہ رو رہا تھا، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اذا علم بنجاسۃ البدن او باللباس فنسیها وصلى بطلت صلاته، ٹھیک ہے، ولا فرق بین ان يتذکرها اثناء الصلاۃ وبین ان يتذکرها بعد الفراغ منها بل لو تذکرها بعد مضي الوقت قضاها۔ بہت آسان مسئلہ ہے اور اہم بھی ہے۔ کیا اگر کسی شخص کو اس بات کا علم ہو جائے کہ دیکھیے اس سے پہلے والا مسئلہ کیا تھا کہ وہ جاہل تھا، اسے نہیں پتہ تھا نجاست کا بدن یا لباس میں، یہاں پر کہہ رہے کہ نہیں، اس کو پہلے علم ہو گیا ہے کہ میرا بدن یا میرا لباس نجیس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو بھول گیا پاک کرنا، اور پھر کیا کیا اس نے اس طریقے سے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، تو جب نماز پڑھ لی اور اس کو یاد آیا کہ نماز میں نے نجیس حالت میں نماز پڑھی، تو کہہ رہے کہ چونکہ اس کو پہلے علم ہو گیا تھا، اس کا فریضہ کیا تھا، اس کو وہ کیا کرے پاک کرے، اس صورت میں کیا ہے وہ اس کی نماز جو کیا ہے باطل ہے۔ ہاں، اور کہہ رہے کہ نماز باطل ہے چاہے اس کو نماز کے درمیان یہ چیز یاد آئے، ٹھیک ہے، یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد یاد آئے، ٹھیک ہے، بلکہ وقت گزر جانے کے بعد بھی اگر یاد آ رہا ہے تو اس صورت میں اس کی قضا واجب ہے۔ تو دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ فرق جو کیا ہے پہلے ہاں علم ہونا اور علم نہ ہونے کا ہے۔ بات انشاءاللہ تجب الطہارۃ من الحدث بالوضوء او بالغسل او التیمم وقد مر تفصیل ذلك فی مسائل الوضوء والغسل والتیمم۔ آسان مسئلہ ہے، کہہ رہے کہ حدث کسے کہتے ہیں؟ خبث کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے، اور حدث کی 2 قسمیں، حدث اکبر، حدث اصغر، ٹھیک ہے، یعنی حدث سے طہارت کے لیے واجب ہے کہ انسان ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے کیا کرے، حدث کو دور کرے، یا تو وضو کے ذریعے سے اگر حدث اصغر ہے، ٹھیک ہے، یا پھر غسل کے ذریعے سے اگر حدث اکبر ہے، ٹھیک ہے، اور اگر معذور ہے وضو یا غسل نہ کرنے سے تو پھر صورت یہ اس کی تفصیل جو ہے وہ بہرحال گزر چکی ہے۔ اب آئیے مکان المصلی کے حوالے سے گفتگو ہے۔ ظاہری نجاست ہے نا حدث، حدث ظاہری نجاست نہیں ہے، حدث جیسے آپ سوئے، نیند ایک حدث ہے، یہ ظاہری نجاست نہیں ہے، یہ معنوی ہے۔ خبث ظاہری نجاست ہے، خون کا لگ جانا، گندگی لگ جانا، یہ سب۔ تو حدث کی تعریف جو عام طور سے بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ حدث اسے کہتے ہیں کہ جس کی طہارت میں نیت کی شرط ہے۔ تو اب اگر آپ کو طہارت حاصل کرنا ہے تو یا تو آپ کو وضو کرنا ہو یا غسل یا تیمم، اور تینوں بنا نیت کے نہیں ہو سکتے۔ لیکن خبث کیا ہے؟ جس کی طہارت میں نیت کی شرط ہے۔ آئیے مسئلہ نمبر 208، یعتبر فی مکان المصلی اباحتہ، یہ بھی کیا ہے مقدمات صلاۃ میں سے ہے، ضروری ہے کہ مکان مصلی جو کیا ہے مباح ہو یعنی کیا مطلب؟ یعنی غصبی نہ ہو۔ فلا تصح الصلاۃ فی مکان مغصوب، بس اگر مکان جگہ جو کیا ہے غصبی ہے تو غصبی جگہ پہ نماز درست نہیں ہے۔ والاحوط اعتبار الاباحۃ فیہ ہے، ٹھیک ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ مکان جو کیا ہو مباح ہو، حتی اذا کان الرکوع بالسجود بالایماء،
چاہے سنیے گا گرچہ آپ جو رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں وہ اشارے کی ذریعے سے کیوں نہ کر رہے ہیں، پھر بھی ضروری ہے کہ مکان مصلی کیا ہو، مباح ہو۔ مباح کا مطلب پاک نہیں کیجیے گا، مقام مباح یعنی غصبی۔ جی وقد ذکر الفقهاء ان من صلى من في المكان المغصوب جهلا به صحت صلاته، فقہا کے درمیان یہ بات مشہور ہے، فقہا نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مکان مغصوب میں نماز پڑھ لیتا ہے نہ جانتے ہوئے تو اس صورت میں اس کی نماز جو کیا ہے، درست ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے خود غصب نہیں کیا ہے، بات آئے گی۔ وَلَكِنَّهُ يَشْكُلُ فِيمَا إِذَا كَانَ مَحَلُّ السُّجُودِ مَغْصُوبًا بَلْ فِيهِ الْبُطْلَانُ، لیکن ہاں اشکال ہے، محل اشکال ہے کب، کہ جب محل سجود جو ہے یعنی جس پر سجدہ کرنا ہے وہ جگہ اگر غصبی ہو رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہے، اگر وہ غصبی ہے تو اس صورت میں اظہر یہ ہے، مشہور یہ ہے کہ نماز جو کیا ہے، باطل ہے۔ بہت انشاءاللہ تو کہتے ہیں کہ کم سے کم جو محل سجود ہے، جس طریقے سے نجاست اور طہارت کے حوالے سے کہتے ہیں اگر اور بقیہ جگہیں نجیس ہیں مشکل نہیں ہے، اگر محل سجود جو کیا ہے پاک ہے، اس طریقے سے محل سجود کا کم سے کم کیا ہے، پاک ہونا، مباح ہونا ضروری ہے۔ نعم اذا نسی الغصب وصلى فيه ثم تذکر صحت صلاته، ہاں اگر کوئی کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص جو کیا ہے غصب ہونے کو بھول گیا، البتہ یہ اس کے لیے ہے کہ جو خود غاصب نہ ہو، غاصب کا بھائی، غاصب کی بہن، غاصب کے گھر والے، ٹھیک ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ یہ چیز غصبی ہے لیکن وہ بھول گئے اور بھول کر وہاں پہ نماز پڑھ لیا، اس صورت میں اس کی نماز جو کیا ہے، درست ہے۔ لیکن جو غاصب ہے خود اگر وہ بھولے سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں پہ اس کی نماز درست نہیں ہے۔ نعم اذا نسی الغصب وصلى فيه ثم تذکر، اس بعد نماز کے بعد اس کو یاد آیا تو صحت صلاته، تو اس کی نماز جو کیا درست ہے، مگر کب، اذا لم يكن هو الغاصب نفسه، مگر کب، وہ اس وقت کہ جب غصب کرنے والا خود وہی نہ ہو، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ، یعنی غاصب کو یہ چھوٹ نہیں دی گئی۔ اذا اوصى المیت بصرف الثلث من داره مثلا في مصرف ما لم يجوز التصرف فيه قبل اخراج الثلث، کہہ رہے کہ دیکھیں جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے مسلمان کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ثلث میں چاہے تو وصیت کر لے، ہے کہ نہیں، یہ اس کا حق ہے۔ تو کہہ رہے کہ اگر میت نے مرتے وقت کیا کیا، اس نے وصیت کی کہ میرے مال کا ثلث حصہ جو کیا ہے فلاں مثلا یتیموں کے حوالے سے یا فلاں جگہ پر خرچ کیا جائے، بس انشاءاللہ فی مصرف ما، مثال طور کسی بھی مصرف میں اس نے تو وصیت کر دی، تو کہہ رہے لم یجوز التصرف فیہ قبل اخراج الثلث، تو جب تک کہ اس ثلث کو خارج نہ کر دیا جائے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، بس انشاءاللہ فلا یجوز وضوء اب الغسل اول الصلاۃ فی ذلک المکان۔ اب سنیے، اب اگر اس نے جو وصیت کی مثلا کسی مکان کے حوالے سے وصیت کی ہے تو اس مکان میں جب تک کہ اس کا ثلث حصہ نہ نکال دیا جائے اس میں جا کر کوئی وضو و غسل نہیں کر سکتا اور اس سے نماز نہیں پڑھا جا سکتا، واضح انشاءاللہ، بات واضح ہے۔ اذا كان على المیت حق واجب من خمس او زکوۃ لم يجوز التصرف في ترکته قبل ادائه، ہاں کہ اگر کوئی میت ایسا ہے کہ جس کے اوپر حق واجب ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی اس پر خمس واجب تھا نہیں نکالا انتقال ہو گیا، زکوٰۃ واجب تھی نہیں نکالا انتقال ہو گیا، تو اس مال میں اس وقت تک تصرف کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس حق کو ادا نہ کر دیا، جب تک خمس و زکوٰۃ نہ نکال دیا جائے، ٹھیک ہے، کون سے ملک میں جو وراثت میں جو چھوڑ کے گیا ہے وہ اس کے ترکے میں، ولا يجوز الوضوء بالصلاۃ فیہا قبل اداء ذلک الحق، اور فرض کر لیجئے کہ اس نے جو چھوڑ کر گیا ہے اس میں کوئی مثلا کیا ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی گھر ہے، ٹھیک ہے، تو اس گھر میں جا کر آپ وضو غسل نہیں کر سکتے، اس میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ خمس و زکوٰۃ اس کا نہ دے دیا جائے۔ کہہ رہے لا تجوز الصلاۃ ولا سائر تصرفات فی مال الغیر الا باذنہ ورضاہ وهو يتحقق بوجوہ، ہاں کہہ رہے کہ جائز نہیں ہے نماز پڑھنا اور نماز کے علاوہ اور بقیہ جو تصرفات ہیں، تمام تصرفات آپ کسی کے مال غیر میں نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی رضایت نہ ہو، جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ۔ وہوا یتحقق بوجوہ، اب یہ ہوا کہ صرف اذن و رضا، کہ کسی کی کب آپ کہیں گے کہ ہاں اس نے مجھے اجازت دی ہے یا وہ میری اس فعل سے راضی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ انسان جو کیا ہے کہے ہی آپ کو کہ جی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ جا کر وضو کر لیجیے، یہاں پر نماز پڑھ لیجیے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان 3-4 طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی چاہے تو انسان جو کیا ہے یعنی رضایت حاصل ہو سکتی ہے، بس انشاءاللہ، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اذن صریح ہو، کوئی کہے ہی نہیں، بلکہ شاہد حال بھی کبھی کبھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ مثلا سنیے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے
آپ کو معلوم ہو کہ فلاں شخص میرے فعل سے راضی ہے یا نہیں، یعنی میں یہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، وضو کر سکتا ہوں یا نہیں. سب سے پہلی چیز الاذن صریح من المالک، جو عام طور سے ہوتا ہے کیا، وہ یہ کہ خود مالک آپ کو اذن صریح دے دے. مثلا کیا ہے، اس نے اپنا گھر بنا رکھا ہے، جہاں عام طور سے یہاں پر ہوتا ہے، اپنا گھر بنا رکھا ہے اور باہر کی طرف جو کیا ہے ایک کمرہ بنا رکھا ہے، کس کے لیے، نماز خانے کے طور پر، حسینیہ مصلی بنا دیا اسے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ دوسری والی بات میں آئے گی، اس میں مثال میں نہیں آئے گی. مثال کے طور پر آپ فرض کر لیجئے کہ آپ نے پوچھا کہ میں یہاں نماز پڑھ سکتا ہوں، اس نے کہا جی ہاں آپ آئیے، اب یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اذن صریح اس نے صاف طور پر آپ کو دے دی. یہ دوسرا الاذن بالفحوا، کبھی کبھی اذن جو کیا اذن بالفحوا یعنی بالاولا ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی اگر کسی نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ یہاں پر، جیسے عام طور سے ابھی ہوا ہے نا اربعین پہ موقف وغیرہ ہے، یا آپ کے گھر پہ مہمان وغیرہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے مہمان کو کیا کیا، آپ نے مہمان کو ٹھہرایا ہے 10 دن کے لیے. تو جب آپ نے 10 دن کے لیے ٹھہرایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ اس کو سونے اور کھانے کی اجازت دی، بلکہ کیا ہے وہ اپنے عبادات وغیرہ کو بھی اس میں انجام دے سکتا ہے. تب یہ نہیں کہ ہر وقت پہ آ کے آپ سے اجازت لے گا کہ اب ظہر کا وقت ہو گیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں، مغرب کا ہو گیا نماز پڑھ سکتا ہوں، نہیں، بلکہ اذن بالفحوا یعنی جو آپ کے یہاں پر رہنے سے راضی ہے تو وہ آپ کے نماز پڑھنے سے بدرجہ اولا راضی ہوگا. یہ اذن بالفحوا ہے. ہم دیکھیں خود مثال دے رہے ہیں، فلو اذن له بالتصرف فی دارہ، اگر کسی نے آپ کو اپنے گھر میں تصرف کرنے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، چابی آپ کو دے دی مثلا، کیا کس طریقے سے، کیسا تصرف، یعنی کہا کہ آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں، آپ اس میں کھانا پینا کر سکتے ہیں، آپ اس میں سو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب یہ سارے چیزوں کی اجازت ہے تو اسے کیا ہے بدرجہ اولا یہ بات معلوم ہو جاتی ہے اس میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے. وعلم منہ اذنہ فی الصلاۃ ایضا، تو اس سے یہ بھی علم ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ وہ نماز کی بھی اجازت دے رہا ہے. جاز لہ یصلی فیہا، تو اس میں انسان کے لیے ضروری نہیں کہ جا کر اجازت مانگے نماز کے لیے، بلکہ وہ نماز بھی وہاں پر پڑھ سکتا ہے. وَإِن لَمْ يَأْذَنْ لِلصَّلَاةِ صَلِّيًا، اگرچہ اس نے صاف طور پر یہ نہیں کہا ہے کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس نے بس آپ کو کہا کہ یہاں پر قیام کر سکتے ہیں، جو جیسے عام طور سے کہتے ہیں مبیت، آپ یہاں پہ کیا ہے رات گزار سکتے ہیں، رات گزاریں تو مطلب آپ نماز شب پڑھ سکتے ہیں، آپ صبح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دوسرا طریقہ ہے. کہ تیسرا طریقہ کیا ہے اذن و رضا کیا شاہد حال، ٹھیک ہے. شاہد حال کیا ہے، وذالک بان تدل القرائن علی رضا المالک بتصرف المالک، یہ کیا ہے کہ یعنی کچھ ایسے قرائن نظر آئیں، ٹھیک ہے، کہ جو اس بات پر دلیل ہوں کہ مالک راضی ہے آپ کے یہاں پر نماز پڑھنے سے. مثلا کیا ہے، اس نے کیا کیا، آپ آئے تو اس نے آ کر مصلی یہاں پر رکھ دیا، صحیح جگہ نہیں تھا، صحیح جگہ قبلہ آپ کو بتا دیا. یہ سب کیا ہے، یہ قرینہ ہے اس بات پہ کہ وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو نماز بھی یہاں پر پڑھ سکتے ہیں. بات انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 212 کہ لا باس بالصلاۃ فی الاراضی الواسعہ المزروعہ منہا وغیر المزروعہ فیما اذا لم یکن مالکها صغیرا او مجنونا. ٹھیک ہے، اب سنیے، کہہ رہے کہ اسی باب میں سے ہے کیا کہ اگر کوئی ایسی زمین ہے، ٹھیک ہے، کہ جو زمین کیا ہے بہت وسیع ہے، بہت بڑی زمین ہے، اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ زمین جو وسیع ہے اس میں زراعت ہوئی ہے یا زراعت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر کب، مگر اس وقت کہ جب اس کا کوئی مالک جو کیا ہے صغیر اور مجنون نہ ہو، بلکہ کیا ہے مالک اس نارمل انسان ہے، تو اس وقت نماز وہاں پر پڑھ سکتے ہیں بغیر اجازت کے. ہاں بچہ طفل. ولم یکن لہ حائط، اور اس طریقے سے اس زمین پر کیا ہے کوئی حائط بھی نہیں ہے، چار دیواری بھی نہیں ہے. تو چار دیواری کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مالک چاہتا ہے کہ اس میں اندر کوئی داخل نہ ہو، میری اجازت بھی نہیں. لیکن بس بڑی زمین ہے، وہاں پر کوئی چار دیواری بھی نہیں ہے، اس وقت آپ چاہیں تو وہاں پر جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ولم یحز منع المالک وعدم الرضا، اور اس طریقے سنیے گا ایک اور بات کہ اور مالک کا منع بھی جو کیا ہے آپ نے احراز نہیں کیا. یعنی کیا مطلب، ان کو ایسی تختی وغیرہ بھی وہاں پر نہ لگی ہوئی ہو کہ اس زمین پر تصرف کرنے سے میں راضی نہیں ہوں ان شاء اللہ. تو اب آپ کو پتہ نہیں ہے، اب دیکھا کہ بس بڑی زمین ہے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں، کریں اس میں کوئی مشکل نہیں، وہاں پہ چاہے تو انسان جا کر نماز پڑھ سکتا ہے، کچھ کھانا پینا ہو تو بیٹھ کے کھا پی سکتا ہے. کما لا باس بالتصرف فی البیوت المذکورہ فی القرآن والاکل منہا، جس طریقے سے بعض گھروں کا تذکرہ کیا گیا قرآن مجید میں کہ جہاں پر کیا ہے تصرف انسان کر سکتا ہے، اس میں بیٹھ کے کھا پی سکتا ہے. کب تک، ما لم تعلم کراہت المالک جب تک کہ انسان کو اس بات کا علم نہ ہو کہ مالک جو کیا ہے میرے ان افعال سے کیا ہے وہ پسند نہیں کرتا، ان افعال کو کراہت کرتا ہے، تو اس صورت میں نہیں کر سکتا. لیکن اگر معلوم نہیں ہے تو اس صورت میں کر سکتا ہے.
اب یہ کیا ہے، وہ کون سے بیوت ہیں؟ کہہ رہے وہ بیوت الاب والام والاخ والاخت والام والامہ والخال والخالہ والصدیق. حضرت انشاءاللہ ان گھروں میں جائے تو انسان جا کر تصرف کر سکتا ہے. والبیت الذی کان مفتاحہ بیدہ. اسی طریقے سے کوئی دوست آپ کا گیا اور اس نے اپنے گھر کی چابی جو ہے آپ کو دے رکھی ہے. حضرت انشاءاللہ تو اس صورت میں آپ وہاں پہ بیٹھ کے کچھ کھانا پینا چاہیں، نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مشکل نہیں. یعنی یہ کیا ہے، یہ شاہد حال میں سے آئیں گے. الارض المفروشہ لا تجوز الصلاۃ علیہ اذا کان الفرش والارض مغصوبا. کہہ رہے کہ اگر کوئی ایسی زمین کہ جس پر فرش بچھا ہوا ہے، حاضر انشاءاللہ، تو کہہ رہے اس میں نماز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کب؟ جب وہ فرش یا وہ زمین جو کیا ہے مغصوب ہو، غصبی زمین ہو، تو وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے. اس طریقے سے الارض المشترک کارپیٹ وغیرہ ہے، یا پھر مثلا جو اس کی بناوٹ ہے اس پہ مطلب جو بنایا گیا ہے اس کو کیا ہے یعنی غصبی چیزوں کا استعمال کیا گیا. 10 منٹ سمجھ رہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ پہلے آ گئے، 5 بج رہے ابھی، 5:15 سے پڑھیں گے انشاءاللہ. علیکم السلام. کہہ رہے الارض المشترکہ لا تجوز فیہ الصلاۃ ولا سائر تصرفات اذا لم یأذن فیہ جمیع الشرکاء. ہاں دیکھیے یہ اس کا بھی ایک مسئلہ بہت اہم ہے شریک کا. کہہ رہے کہ جب کسی چیز میں شرکت ہوتی ہے نا، مشترک ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں تصرف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب کے سب راضی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ بس اگر مثال کے طور پر یہ گھر ایسا ہے کہ جس میں آپ اور دونوں میں مل کر جو ہے گھر خریدا ہے، دونوں پارٹنرشپ ہے دونوں کی، اور انشاءاللہ تو میں آؤں اور میری دوستی آپ سے ہے، تو بس آپ کو بیس بنا کر میں یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ مجھے یہ معلوم نہ اور میرے یہ نہ ہو جائے کہ آپ بھی میری اس نماز پڑھنے سے راضی ہو. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الارض المشترکہ لا تجوز فیہ الصلاۃ ولا سائر تصرف. نہ نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز کے علاوہ اور سارے تصرفات اس میں نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ جب اس صاحب کو علم ہو جائے کہ تمام کے تمام شرکاء کیا ہیں، راضی ہیں. اذا لم یأذن فیہ جمیع الشرکاء، جب تک کہ تمام کے تمام شرکاء اجازت نہ دیں. العبرۃ فی الارض المستأجرہ باجازۃ المستأجر دون المؤجر. یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. کہہ رہے کہ ہاں یہ عام طور سے ہم لوگ کے ساتھ ہوتا ہے نا. کیا یہاں پر ہم لوگ گھر جو کیا کرائے پہ رکھے ہوئے ہیں، کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، تو جو کرایہ دار ہوتا ہے، جو ابھی مثال تو میں اپنا گھر کرائے پہ لیے ہوں، تو اس گھر میں اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ کو اجازت کی کس کی ضرورت ہے؟ آپ یہ کہہ کر اس گھر میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ مالک مکان نے مجھے اجازت دی ہے. نہیں، مالک مکان جو رہ رہا ہے، جو کرایہ دار ہے، اس کی اجازت کیا ہے، ضروری ہے. تو کہہ رہے ہیں ارض مستاجرہ میں اجازت کی ضرورت کس کے لیے ہے؟ اس کی مستاجر کی اجازت کی ضرورت ہے، یعنی وہ کہ جس نے طلب ایجار کیا ہے، نہ یہ کہ مؤجر دینے والا. ہاں، اور مستاجر جو طلب ایجار کرے، رہنے والا. اذا كانت الارض المملوکہ متعلقۃ لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه لا بد في جواز التصرف فيها من اجازت المالک. کہہ رہے کہ اگر کوئی زمین ایسی ہے کہ جو مملوکہ ہے، ٹھیک ہے، اور متعلقۃ لحق، اور کسی ایسے حق سے متعلق ہے کہ موجب لعدم جواز تصرف فی، کہ جس کی وجہ سے انسان جو کہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ لابد فی جواز تصرفیہ من اجازت المالک وذی الحق معا. تو اس صورت میں سنیے، اس صورت میں ضروری ہے کہ مالک کی اجازت کے ساتھ ساتھ جس کا حق اس سے متصل ہے، ہاں، اس صاحب حق کی بھی اجازت کی یہاں پر ضرورت پڑے گی. اس کی مثال آپ مثال طور پر یہ لے لیجئے کہ اگر کوئی رہن پہ زمین ہے نا، گروی کی ہوئی ہے، تو اس میں کیا ہے، اس میں ضروری ہے کہ جو رہن کی جس پہ رکھا گیا ہے اس کا بھی حق اس سے متصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اصل جو مالک ہے اس کا بھی. تو اگر اس زمین پہ آپ جا کے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو راہن و مرتہن دونوں کی اجازت ضروری ہے. بتا دیں انشاءاللہ. ہاں، خود رہن گروی کہتے ہیں. مثلا مجھے 10 لاکھ کے قرضے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس ہے، ہاں، تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو 10 لاکھ دے دوں گا، مگر کیا ہے آپ فلاں زمین جو کیا ہے کہ مطلب بھروسہ نہیں ہے کہ آپ پلٹائیں گے کہ نہیں پلٹائیں گے، لہٰذا کوئی چیز آپ گروی رکھ دیجیے. تو میں نے کیا کہ اپنی فلاں زمین آپ کو اس کے کاغذات آپ کے پاس رکھ دیے، اور جو کیا ہے آپ سے 10 لاکھ لے لیا، اس شرط پہ کہ جب آپ کو واپس کروں گا پیسے تو آپ وہ زمین مجھے واپس کر دیں گے. ہاں ان شاء اللہ. ہمارے گروی بولتے ہیں.
المحبوس فی الارض المغصوبہ اذا لم يتمکن من التخلص تصح صلاۃ فیہا ما لم يتصرف فیہا بما یزید علی قدر الضرورہ. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو غصبی زمین پر محبوس ہے، قید کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، غصبی جگہ پہ، اور وہ بیچارہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا، اور نماز کسی حال میں نہیں چھوڑی جا سکتی، تو اس میں کیا کرے گا، وہ غصبی جگہ پہ ہی نماز چاہے تو پڑھ سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. لیکن ہاں اس چیز کا خیال رکھے کہ اس میں نماز میں تصرف جو کیا ہے زیادہ نہ کرے، یعنی جتنا کم ہو سکے تصرف کرے. یعنی کیا مطلب، ابھی اس میں بیٹھ کے بڑے بڑے سورے نہ پڑھیں، واضح انشاءاللہ، بلکہ مختصر نماز ہی پڑھ لے تاکہ کم تصرف کرنا لازم آئے. تصح صلاۃ فیما لم يتصرف فیہا بما یزید علی قدر ضرورہ. قدر عام طور سے نارمل جب نماز پڑھتا تھا تو 5 منٹ پڑھتا تھا، اب وہ غصبی جگہ پہ نماز پڑھا 10 منٹ پڑھ رہا ہے، 15 منٹ پڑھ رہا ہے، تو نہیں ہے، 5 منٹ میں ہی نماز پڑھ لیں. یعتبر فی مکان المصلی اللہ یکون نجسا علی نحو تصل النجاسۃ منہ الی اللباس والبدن. ہاں دیکھیے گا کہ مکان مصلی میں معتبر ہے کہ مکان مصلی اس طریقے سے نجس نہ ہو کہ اس کی نجاست کیا ہے، سرایت کرے اس کے لباس یا بدن میں. اگر اس کے بدن یا لباس میں نجاست سرایت کر رہی تو صورت میں کیا ہے، نماز درست نہیں ہے. وما عدم السرایہ لا باس بصلاۃ علیہ. لیکن ہاں زمین نجس ہے، لیکن کیا سوکھی ہوئی ہے، ہاں وہ نجاست سرایت نہیں کرے گی، تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نعم تو تعتبر الطہارۃ فی مسجد الجماعہ، یہ بات اس سے پہلے کہہ بھی رہے تھے، یہ آ بھی گئی. ہاں لیکن نجیس ہے، آپ کے گھٹنے کی رکھنے کی جگہ نجیس ہے، پیر جہاں کھڑے ہیں وہ نجیس ہے، لیکن جو موضع جبہہ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے، وہ اگر پاک ہے تو کوئی حرج نہیں. بس انشاءاللہ لا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومین علیہم السلام اذا كان فيه هتک واساءة ادب. ہاں کہہ رہے کہ معصومین علیہم السلام کے قبروں سے کے آگے آ کر، ٹھیک ہے، ان کو آپ پیچھے کر لیجئے ان کی قبروں کو، اور آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس طریقے سے کہ اگر وہ اساءۃ ادب سمجھا جائے، ٹھیک ہے، وہ حتوق حرمت سمجھی جائے، ٹھیک ہے، یعنی حرمت کا پامال کرنا ہو، چونکہ ان کو پشت نہیں دکھایا جا سکتا، اس وقت میں کیا ہے، نماز درست نہیں. عورتیں کیسے پڑھتی ہیں مولا علی کے حرم میں؟ کہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، یہ مولا علی کے ذریعے نہیں، تو وہ بالکل زری کے پاس تو نہیں پڑھنے دیتے ہیں، ہم مرد کو بھی نہیں پڑھنے دیتے ہیں. اب اتنا دوری، مرد اگر ذریعے کے پاس پڑھ رہا ہے تو سامنے آتے ہیں مولا علی کو، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. بات واضح ہے آپ کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ مرد بھی اگر آگے ہو، گرچہ زری پیچھے ہے. اب جیسے میں آپ کو مثال، جیسے ہم حسین کے حرم میں اگر آپ جا کے باب القبلہ سے نماز پڑھیں گے تو پشت آپ کی کس طرف ہوگی، زری کی طرف ہوگی. لیکن اگر صحن میں نماز پڑھ لیں تو وہ کافی دوری ہے، وہ بے احترامی نہیں سمجھی جائے گی. بے احترامی کیا مطلب یہ کہ بالکل سٹے ہوئے ہیں، قریب ہیں، اور جو کیا ہے آپ جو کیا ہے پشت کیے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں 11 گز کی دوری ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ دوری کافی ہوتی ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اندر جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں مولا علی کے، یعنی 2-3 قدم پہ ایسے عورتیں بھی زری کے ایک دم بالکل پاس میں جیسے مرد وغیرہ پڑھتے ہیں اس سائڈ میں، اس سائڈ میں عورتیں بھی تو پڑھتی ہوں گی زیارت وغیرہ کی نمازیں زری کے پاس. مولا علی کی جب یہ زری ہے تو ادھر بھی نماز پڑھتے ہیں لوگ، ادھر بھی نماز پڑھتے ہیں، میں خود پڑھتا ہوں جی. تو اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں، قریب نہیں قریب نہیں پڑھنے دیتے ہیں، قریب کسی کو نہیں پڑھنے دیتے نماز. آپ حتیٰ آپ مولا عباس کے حرم میں چلے جائیے، امام حسین کے حرم میں جا کے وہاں نماز پڑھا جائے، نہیں پڑھنے دیں گے خادم. قریب حرم کے زری کے آس پاس کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں مگر یہ کہ اس طرف اگر ہو کے پڑھ رہے ہیں کہ مطلب یعنی آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور دائیں طرف زری ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پشت کر کے نماز پڑھنے نہیں دیتے ہیں. یہ باقاعدہ میرے ساتھ ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے، نہیں پڑھنے دیتے کسی کو. سنیے گا کہ لا يجوز تقدم المرء على الرجل ولا محاذاتهم في الصلاة باقل من شبر. ٹھیک ہے، نماز میں سنیے گا یہ جائز نہیں ہے کہ ایک بالش سے کم کی دوری میں کیا ہو، مرد اور عورت جو کہ نماز پڑھیں، یعنی عورت آگے ہو، ٹھیک ہے، اور فاصلہ نہ ہو ان دونوں میں، تو جائز نہیں ہے نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، ہاں مکروہ ہے کیا، وَيُكْرَهُ فِي مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ. لیکن اگر اس سے زیادہ ہے، ایک بالش سے زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی ایک بالش زیادہ ہے کیا نہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ 11 اس کو کہتے ہیں جو 11 گز کہتے ہیں، 11 ذرا، اس میں 10 ذرا ہے، 10 ذرا کی دوری اگر ہے اس سے زیادہ آگے نماز پڑھ رہی ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں، کراہت نہیں ہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ نماز کے حوالے سے کہ خاتون مرد کے آگے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور خاتون آگے نماز پڑھ رہی ہے تو نماز صحیح نہیں ہے. لیکن کتنی دوری، کہہ رہے کہ 10 ذرا سے کم کی دوری میں نماز مکروہ ہے.
اور 1 بالش سے کم کی دوری میں نماز کیا ہے؟ حرام ہے، نہیں ہو سکتی نماز، اور اس میں کیا ہے؟ نماز مکروہ ہے. لیکن اگر 10 ذرا سے آگے کی دوری ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں وَيُكْرَهُ فِي مَا زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ، لیکن اگر 1 شبر سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہے؟ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. وَتَرْتَفِعُ الْكَرَاهَةُ، اور یہ کراہت ختم ہو جاتی ہے فِيمَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حائل. لیکن کہہ رہے کہ ہاں 10 ذرا سے کم ہی ہے مگر کیا ہے؟ بیچ میں حائل ہے، پردہ لگا ہوا ہے، جیسا کہ عام طور سے دیکھا ہوگا حرم وغیرہ میں بیچ میں وہ اسٹیل کا وہ لگا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ ایک مرد یہاں کھڑا ہے اور اسٹیل کے بعد پھر عورت کھڑی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو محاذات میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور آگے پیچھے بھی اگر کھڑے ہوں لیکن بیچ میں حائل ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. یا پھر کیا ہے؟ اور بعد 10 اذراع بذراع الید، ٹھیک ہے. اور ہاتھ کی جو کیا ہے ذرا سے اگر 10 ذرا کی دوری ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں. بس انشاءاللہ آخری مسئلہ کہ یستحب للرجل ان یأتی بفرائض فی المسجد والافضل للمرأة ان یأتی ان تصلی فی بیتہا. مرد کے لیے مستحب ہے کہ اپنے واجبات کو مسجد میں ادا کرے، اور خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو کیا کرے؟ وہ گھر میں پڑھے. تو جو ثواب مرد کو وہاں ملتا ہے وہی خاتون کو ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے. بس انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.